تنولی صاحب، جتنے بھی مورخین ہیں ان کے ہاں مصر یا بعد کے، ان میں پھر ویسٹرن مورخ بھی شامل آپ فرما لیں، ہندو مورخین، سب نے ان کے اخلاق، کردار اور نظام حکومت کو سراہا ہے، اور خصوصاً صوفیاء اور علماء سے ان کے روابط کو۔ جی ڈاکٹر صاحب، بلکہ میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ انکشاف ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے کہ آج ہمارے درمیان وہ شخصیت بھی بیٹھی ہیں جو سلطان کے مزار پہ بھی حاضر ہوئی۔ کیا بات ہے! اور پروفیسر صاحب نے فرمایا میں نے وہاں عصر کی نماز پڑھی، جی مجھے پورا یقین ہے سنت غیر مقدس سمیت پڑھی ہوگی۔ بالکل، اور میں عرض کروں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اور مجھے شرط لگائی تھی نا خواجہ مختار کاکی نے، یہ پوری کر کے آئے ہوں گے۔ مگر وہاں پہ میں نے مغرب کی نماز بھی پڑھی، عشاء کی نماز بھی پڑھی، کیونکہ جو امام تھے انہوں نے مجھے چھوڑا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے باقی سنتیں ضرور پڑھائی۔ ڈاکٹر صاحب گزارش ہے ڈاکٹر صاحب کہ جس طرح سے خراج تحسین پیش کیا گیا آپ کو، آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس دور کے تذکرہ نگاروں نے آپ کو مولا ملوک عرب والعجم کہا، اللہ سبحان مولا ملوک ترک والعجم کہا، ہند گر کہا ہائے کہ یہ ہند کو فتح کرنے والے ہیں سبحان اور ہند کو بنانے والے ہیں۔ سلطان السلاطین شرق کہا، شاہ شرق کہا۔ اللہ بلکہ اس دور کے لٹریچر کو ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو اس دور کے اندر دہلی کو دہلی نہیں کہتے تھے، حضرت دہلی کہتے حضرت، تھے۔ یعنی سلطان نے کیا سٹیٹس دے دیا، بے شک، اتنا بڑا، اتنی ڈیولپمنٹ کی اور اہل علم کی اتنی سرپرستی کی کہ دہلی اس جگہ کا ہی منصب تکریم کا باعث بن گیا۔ یعنی سلطان کو تو خراج تحسین لوگ پیش کرتے ہی تھے، جہاں سلطان بیٹھے تھے اس جگہ کا بھی نام بغیر ادب اور خراج تحسین کے نہیں لیا حضور جاتا ایک تھا۔ دور تھا نا، جیسے آج ہم ہر جگہ کو شریف کہہ لیتے جی ہیں، شریف کہتے ہیں، تو بالکل وہ حضرت پہلے لگاتے بالکل، تھے، اور اس بالکل۔ کا آغاز آپ صحیح فرما رہے ہیں دہلی سے ہوا، دہلی سے ہوا۔ سلطان شمس الدین، اور ان کی وجہ سے ہوا، ان کی وجہ قائد شریف کسی وجہ سے کہتے ہیں، بالکل اشعر کو ایسا نہیں ہی، کہتے۔ ایسا ہی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بغداد نے بھی آپ کو ایکنالج کیا، یمین خلیفۃ اسلام کا نام، بالکل، یعنی کہ وہ اتنا بڑا ٹائٹل جو تھا، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ سلطان شمس الدین التمش کی یہ لیول سب کیا سے بڑا لقب اور سب سے بڑا اعزاز تھا عباسی حکومت کی عباسیوں طرف کا، سے جو دیا اور جاتا۔ عباسیوں کے سفیر تھے، جی عباسیوں کے سفیر اپوائنٹڈ تھے جو بالکل، سلطان کے دربار میں ہوتے تھے۔ جی ہاں۔ یہ بھی ایک طرح سے قربت تھی، اور سلطان کے دربار کی اور سلطان کی گورننس کی، ان کی اتھارٹی کی ایک ریکگنیشن تھی عالم اسلام کے مرکز کی طرف سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس دور کے جتنے بڑے مورخین کو آپ دیکھیں، صوفیاء کو دیکھیں، علماء کو دیکھیں، سب نے سلطان کا تذکرہ انتہائی ادب، تکریم اور ان کے اوصاف حسنہ اور اوصاف حمیدہ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے ساتھ جو تعلق تھا سلطان کا، اس تعلق کی تو مثالی پیش نہیں کی جا سکتی۔ جس وقت کسی جیسے صوفیاء کو ہر جگہ پہ رقابت کا سامنا کرنا پڑا، حسد کا سامنا کرنا پڑا، آپ دہلی میں تھے، کوئی ایسا ماحول پیدا ہوا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فیصلہ فرمایا کہ میں دہلی چھوڑ دوں۔ لوگ تو پریشان تھے، سلطان نے بھی منت سماجت کر کے، ذاتی طور پہ درخواست کر کے خواجہ صاحب کو یہاں پہ قیام کرنے پہ مجبور کیا۔ حضور، ہم نے یہ سنا کہ اگر کسی کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ میں حاضر ہونا ہے تو بہتر ہے کہ پہلے امیر خسرو کے ہاں حاضری دے، کیا بات ہے، صاحب مزار کے دل کی طرف سے وارد ہو، کیا بات ہے۔ اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر حاضری سے پہلے سلطان شمس الدین کے ہاں سے ہو کے جائیں۔ واہ واہ۔ اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اچھا آپ نے حضرت خواجہ صاحب نے فوائد السالکین میں جو کچھ سلطان کے بارے میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات سلطان میرے پاس آ گیا اور میرے پاؤں پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بھی کیا بات ہے، آپ حاکم وقت ہیں، ہمارے سلطان ہیں، کوئی مسئلہ ویسے بیان کرو۔ سلطان نے کہا حضور، اللہ نے مجھے بڑا نوازا ہے، مجھ پہ بڑی کرم نوازی کی ہے، لیکن ایک پہلو ایسا ہے میری زندگی کا جو مجھے ایک لمحہ چین نہیں لینے دیتا۔ خواجہ صاحب نے پوچھا وہ کیا؟ سلطان نے کہا مجھے اپنی آخرت کی بڑی فکر ہے، اللہ اکبر، آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ قیامت کے دن جب تک میری کلیتاً خلاصی نہ ہو جائے آپ مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جب تک میں نے وعدہ نہیں کر لیا سلطان رخصت نہیں ہوا۔ یعنی یہ تو تعلق تھا، اور پورا جو کریکٹر سکیچ بیان کیا ہے فوائد السالکین کے اندر خواجہ صاحب نے کہ ان کے رات کے معمولات کیا تھے، ان کی حتیٰ کہ میدان جنگ کے اندر بھی نماز کی پابندی کا کیا عالم تھا۔ اب یہ جو فیچرز ہیں سلطان کی زندگی کے، یہ بالکل غیر معمولی ہیں۔ یعنی اس طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کا کوئی حکمران ہمیں اس دور کے اندر نظر نہیں آتا۔ اچھا آپ دیکھیں فوائد الفواد کے اندر کس محبت کے ساتھ تذکرہ جی بہت زیادہ سرپرستیوں کا ذکر ہے۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ صاحب فوائد الفواد نے بیان کیا کہ سلطان کی اہل علم کی سرپرستی کا یہ عالم تھا کہ ایک شاعر نصیری نے قصیدہ لکھا اور سلطان کے پاس آیا، اور اس امید پر کہ مجھے کچھ انعام و اکرام ملے گا، قصیدہ جیسے سنانا شروع کیا، اب آدھا قصیدہ ہوا تھا، کوئی ارجنسی ہوئی، سلطان اٹھ کے چلے گئے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ جناب آپ میرے میانوں تو ساری اکارت گئی۔
کچھ جب سلطان کو فراغت ہوئی واپس آئے تو وہ شعر دہرائے جہاں پہ چھوڑا تھا. کیا بات ہے بھئی پھر کدھر ہے شاعر, پھر وہاں سے شروع کریں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلطان کی جو اہل علم کی سرپرستی تھی وہ روایتی نہیں تھی, بلکہ یہ اس کی افتاد طبع یہ تھی, اس کا مزاج تھا. سبحان اللہ. وہ علم کا سرپرست ہی نہیں تھا, علم کا عاشق تھا اور علم کی حکمیت کو سمجھتا تھا اور اہل علم کی تکریم کو سمجھتا تھا. دربار کے اندر مشائخ کے لیے, علماء کے لیے خاص مناصب ہوتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت ابھی اس واقعے کا ذکر بھی ہوا, باوجود اس کے کہ 40 دل کے اندر علماء بھی تھے, مشائخ بھی تھے, پولیٹیکل جینیس بھی تھے, ملٹری کے لوگ بھی تھے, لیکن جس وقت مشورہ آتا تھا تو اس وقت سلطان دیکھتا تھا کرنا کیا ہے. سبحان اللہ. 40 دل کے علماء نے فتویٰ دیا ان کو کہ آپ یہاں پہ جزیہ کریں اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں. بالکل. اب کیا کیا سلطان نے, اس پہ عمل نہیں کیا. اس پہ عمل نہیں کیا اور سامنے اپنے منسٹر کو رکھا, اس کو کہا کہ آپ ان کو نظام الملک جنیدی کی ذمہ لگایا بالکل کہ آپ ان کو کنونس کریں کہ یہاں پہ تو ہم آٹے میں نمک جتنے ہیں, یہ تھوڑے بہت جو آئے ہیں نا ان کو بچنے دیں, آگے خود ہی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصلحت وقت کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب مصلحت وقت کا دھیان رکھنا کے بغیر تو آپ چل نہیں سکتے, کیونکہ حکمت اور علم, خالی علم پہ عمل کرنے سے تو نقصان ہوگا جب تک ساتھ آپ حکمت کو لے کے نہیں چلیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں یہ حکمت بھی صاحبان حکمت سے ملتی ہے. اگر سلطان کا تعلق صوفیات سے نہ ہوتا شاید اس کے مزاج کے اندر اتنی نرمی یہ قطن نہ ہوتی. تنولی صاحب گوالیار پر حملہ ہو رہا ہے, تہجد کا وقت ہے, سلطان وضو کر کے تہجد پڑھنے جا رہے ہیں, اطلاع ملی کہ حملہ ہو گیا ہے. انہوں نے کہا میں تو تہجد پڑھوں گا, تہجد کے دوران شہید ہو جانا گوالیار فتح کرنے سے میرے لیے بہتر ہے. یہ پرائرٹیز ہے نا, کمال ہے بھائی. ڈاکٹر صاحب یہ پرائرٹیز ہیں. مقصد یہ ہے کہ اب یہ تربیت کہاں سے آئی, یہ تربیت اس صحبت سے آئی, اس درجے سے آئی. سبحان اللہ. اور یہ جو بے نفسی ہے, جب خواجہ بختیار کاکی دہلی میں تشریف فرما تھے تو سلطان نے ان سے درخواست کی, حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سلطنت کا شیخ الاسلام مقرر کیا جائے. آپ نے فرمایا مجھے اس کی اجازت نہیں. سبحان اللہ. مجھے اس کی اجازت نہیں. کتنی مرتبہ یہ مواقع ہوئے, سلطان ہدایہ بھیجے, رقمیں بھیجیں, حضرت خواجہ نے قبول نہیں فرمائیں. تو اب یہ بڑے جو تھے وہ جو نمونہ قائم کر رہے تھے اسی نمونے میں آگے چلنا تھا نا. آخری بات ڈاکٹر صاحب, یہ جو شرط ذکر ہوئی خواجہ بختیار کاکی کی, سوال یہ ہے جس شخصیت نے اپنے جنازہ پڑھانے والے کا کریکٹر بیان کیا, اس کا اپنا کریکٹر کیا ہوگا؟ کیا بات ہے. اس کریکٹر کو دیکھنے والے نے سلطان شمس الدین التماشی بننا تھا. آپ جیتے رہیں. یہ بھی تو خراج تحسین ہم پیش کر دینا کہ صوفیاء کا کتنے لوگوں کو فیضان پہنچتا ہے, اثر کس کس پر ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک بادشاہ پر اتنا اثر ہوا, سبحان اللہ, اس کی خوش قسمتی تھی. سبحان اللہ.